کبھی کبھی کچھ باتیں سیدھی دل پر لگتی ہیں، ایسی باتیں جو کتابوں میں نہیں ملتی، نہ کسی وائز کے خطبے میں، نہ کسی دنیاوی تسلی میں، بلکہ خاموشی میں، تنہائی میں اور آنکھوں کے بہتے ہوئے آنسوؤں میں۔ یہ انہی لمحوں کی بات ہے۔ تم تنہا ہو، دل بوجھل ہے، سمجھ نہیں آتا کہ کیا ہو رہا ہے، زندگی جیسے بکھر چکی ہے اور اس بھیڑ میں تم اپنے آپ کو کھو چکے ہو۔ تم سوچتے ہو کاش کوئی پیغام آئے، کوئی اشارہ ملے، کوئی لفظ جو تمہیں ہمت دے، کوئی جملہ جو تمہارے اندر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کو سہارا دے۔ آج وہی پیغام میں تم تک لے کر آئی ہوں۔ یہ عام پیغام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، تمہارے لیے، صرف تمہارے لیے۔ کتنی بار تم نے رات کو خاموشی میں آسمان کی طرف دیکھ کر یہ کہا ہوگا، یا اللہ کہاں ہو؟ کتنی بار تم نے دل ہی دل میں سوچا ہے کہ کاش اللہ تمہیں کوئی اشارہ دے دے، کوئی نشان، کوئی آواز، کوئی لفظ۔ تو سنو، یہی وہ آواز ہے۔ اللہ تم سے کہہ رہا ہے، میں تمہارے قریب ہوں، نہ صرف تمہاری سانسوں کے، بلکہ تمہارے ہر ٹوٹے لمحے کے قریب۔ تو پھر کیوں بھاگ رہے ہو؟ وہ لمحے یاد ہے جب تم تنہائی میں بیٹھ کر روتے تھے، جب کسی کو کچھ نہ بتا سکے، بس رب کے سامنے دل کا بوجھ ہلکا کر دیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا، لیکن تم جانتے ہو کہ ان آنسوؤں میں کتنی صداقت تھی۔ تم روئے تھے نا، بہت روئے تھے، تو جان دو اللہ نے سن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان مع العسر یسرا، بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ آیت صرف لفظ نہیں ہے، یہ تمہارے درد کا جواب ہے۔ تم نے سوچا کہ شاید تم بہت گنہگار ہو گئے ہو، تم نے سوچا کہ اب معافی ممکن ہی نہیں، تم نے کہا میرا کیا فائدہ، اللہ اب مجھ سے ناراض ہے۔ لیکن جانتے ہو، یہ سوچ خود شیطان کی ہے، تاکہ تم کبھی واپس نہ پلٹو۔ اللہ تم سے فرماتا ہے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا، اللہ تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اگر تم سچے دل سے واپس پلٹ آؤ تو اللہ تمہیں معاف کر دے گا، بلکہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے گا۔ ہم اکثر زندگی کے ہاتھوں شکست کھا جاتے ہیں۔ کامیابی، ناکامی، محبت، نفرت، رشتے، بے وفائی، یہ سب ہمیں توڑ دیتی ہے۔ لیکن تمہیں یاد ہونا چاہیے، تم اللہ کی تخلیق ہو، تم کمزور نہیں، تم قیمتی ہو۔ تم وہ ہو جس کے لیے قرآن نازل ہوا، جس کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں سے آنسو بہائے۔ تو تم خود کو اتنا کمزور کیوں سمجھتے ہو؟ آج جو تم یہ سن رہے ہو، یہ واپسی کی دعوت ہے۔ تم چاہو تو اسی لمحے، ہاں اسی لمحے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ۔ کسی خاص وقت کا انتظار مت کرو، نہ کسی کامل ہونے کا، نہ کسی مثالی لمحے کا۔ بس خلوص ہو، نرمی ہو، ندامت ہو اور ایک سجدہ، بس وہی کافی ہے سب کچھ بدلنے کے لیے۔ کبھی ایسا وقت آتا ہے جب سب دور ہو جاتے ہیں، دوست، رشتہ دار، چاہنے والے، سب دور ہو جاتے ہیں، لیکن یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تمہارے قریب ترین ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوں۔ تو اگر تم یہ گمان رکھتے ہو کہ اللہ مجھے سن رہا ہے، تو یقین جانو وہ واقعی سن رہا ہے۔ تم جو راتوں کو اٹھ کر روتے ہو، گڑ گڑاتے ہو، وہ ایک بھی آنسو ضائع نہیں گیا۔ تم جو مایوس ہو کر دعائیں کرتے رہے، اللہ نے سب سنی ہے۔ یہ سب کچھ تمہاری قسمت لکھنے میں شامل ہے۔ تمہیں ابھی نظر نہیں آ رہا، مگر تمہارا رب تمہارے لیے کچھ بہتر لکھ رہا ہے۔ اب بھی وقت ہے کہ تم رک جاؤ، دوبارہ سوچو، اپنی ذات کو پہچانو۔ یہ زندگی تمہاری ہے، مگر اس کا مالک اللہ ہے، اور وہ تمہیں واپس بلا رہا ہے۔ تم کس کا انتظار کر رہے ہو؟ کیا وہ ایک بڑا جھٹکا چاہیے، یا کوئی ایسی آزمائش، یا یہ الفاظ ہی کافی ہے؟
سب کچھ چھوڑ دو، سب کچھ چھوڑ دو، بس اتنا یاد رکھو اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے، نہ تمہارے اعمال کی وجہ سے، نہ تمہاری عبادت کی وجہ سے، بلکہ صرف تمہارے ہونے کی وجہ سے، کیونکہ تم اس کی مخلوق ہو، اس کی رحمت کا حصہ ہو۔ بس ایک بار سچے دل سے پکارو، یا اللہ میں واپس آنا چاہتا ہوں، اور دیکھنا کیسے تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ تم جانتے ہو کہ تم بھٹک چکے ہو، تمہارے اندر کہیں آواز دیتی ہے یہ میں نہیں ہوں جو میں بن چکا ہوں۔ تو اب اٹھو، کس بات کی دیر ہے؟ کیونکہ یہ غفلت کا پردہ ہٹانے کا وقت ہے۔ یہ وقت ہے کہ تم اپنے اصل چہرے کو پہچانو، وہ چہرہ جو اللہ کے سامنے جھکتا ہے، نہ کہ دنیا کے سامنے بکھر جاتا ہے۔ اللہ تمہیں آزمائش میں ڈال کر توڑنا نہیں چاہتا، وہ تو تمہیں سنبھالنا چاہتا ہے۔ یاد رکھو، جس رب نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکالا، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا کے بیچ راستہ دیا، جس نے حضرت مریم علیہ السلام کو درخت کے نیچے سکون دیا، وہی رب تمہارا بھی ہے، وہ تمہاری بھی فریاد سنے گا۔ بس ایک بار سچے دل سے پکارو۔ کبھی کبھی انسان کو صرف اتنا کرنا ہوتا ہے کہ دل کو دھو لے، نہ بڑی عبادت کرے، نہ زبانی دعائیں، بس سچائی، اخلاص اور ندامت۔ ایک آنسو، ایک سجدہ، ایک جملہ، یا اللہ مجھے معاف کر دے، بس یہی کافی ہے۔ یاد رکھو، اللہ وہ ہے جو دلوں کے حالات بدلنے والا ہے۔ تم دنیا کی چالاکیوں میں الجھ چکے ہو، بہت الجھ چکے ہو، جھوٹ، دکھاوا، حسد، مقابلہ بازی، مگر اس سب کا انجام کیا ہے؟ خالی دل، پریشان دماغ، اور ایک نہ ختم ہونے والی بے چینی جو ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ دل کو سکون ملے؟ تو قرآن سنو، سچائی کو اپنا لو، اور اللہ سے اپنا تعلق زندہ کرو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، بے شک دلوں کو سکون اللہ کے ذکر سے ہی ملتا ہے۔ کبھی کبھی پوری زندگی ایک لمحے پر آ کر بس رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے، جیسے آج کا لمحہ۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں تم واپس پلٹ سکتے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب تم اپنا رب چن سکتے ہو۔ زندگی تمہیں بار بار موقع نہیں دے گی، لیکن اللہ ہر بار دے رہا ہے، ہر بار وہ موقع دے رہا ہے۔ تو کیا تم اس بار واقعی پلٹو گے؟ یہ جملہ کسی انسان کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے دل پر ان کو اثر انداز ہونے کی اجازت دی ہے۔ تو اب جب تمہارے دل نے محسوس کر لیا ہے تو اسے ضائع نہ جانے دینا۔ یہ روح کی بیداری، یہ تمہاری توبہ کا آغاز ہے، یہ رب سے تعلق جوڑنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اللہ تمہیں واپس بلا رہا ہے، تم اس کی رحمت کے منتظر نہیں، وہ تمہاری واپسی کا منتظر ہے۔ اللہ کبھی بے مقصد کسی کو نہیں بلاتا۔ جب تمہیں لگے کہ کوئی آیت، کوئی بات، کوئی ویڈیو یا کوئی آواز سیدھی دل پر لگ رہی ہے، تو سمجھ جاؤ اللہ تمہیں بلا رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ تم واپس پلٹو، اس کے قریب آؤ، اور وہ سب کچھ جو تمہارے دل میں بکھرا پڑا ہے وہ سنبھال لے۔ وہ تم سے کہتا ہے، فَفِرُّ إِلَى اللَّهِ، بس اللہ کی طرف دوڑو۔ کیا تم بھاگو گے اس کی طرف، یا دنیا کے شور میں کھو جاؤ گے؟ تم خود کو کم مت سمجھو، تم صرف ایک عام انسان نہیں ہو، تم تو اللہ کے منتخب کردہ بندے ہو۔ تم میں وہ صلاحیت ہے جو تمہیں دنیا نہیں دکھا سکتی۔ بس ایک بار اللہ کو اپنی زندگی کا مقصد بنا لو، اور دیکھو کیسے تمہاری پہچان، تمہارا مقام اور تمہاری دنیا بدل جائے گی۔ اگر تم الجھ چکے ہو، اگر تمہیں سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں، تو صرف ایک کام کرو، سجدے میں گر جاؤ، رب سے بات کرو، اپنے الفاظ میں، اپنی زبان میں، اپنی کمزوریوں کے ساتھ۔ نہ کوئی بڑی تسبیح چاہیے، نہ لمبے جملے، بس سچائی،
ایک سجدہ جو سب بدل دے۔ کیا تم نے کبھی تہجد کے وقت رب سے بات کی؟ جب ساری دنیا سو رہی ہو اور صرف تم ہو اور تمہارا رب، تو وہ لمحہ وہ ہوتا ہے جہاں سچے الفاظ جنم لیتے ہیں، جہاں آنسو مقبول ہوتے ہیں، جہاں تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ قرآن میں فرمایا گیا ہے نا، والمستغفرین بالاسحار، اور وہ جو سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ تہجد وہ دروازہ ہے جو تمہیں رب کے سب سے قریب لے جاتا ہے۔ کبھی تم محسوس کرتے ہو کہ اب نہیں سہ سکتے، کہ شاید یہ زندگی کا آخری امتحان ہے، تو جان لو یہ تمہارے ٹوٹنے کا نہیں، تمہارے بننے کا وقت ہے۔ اللہ تمہیں توڑ نہیں رہا، وہ تمہیں نیا بنا رہا ہے۔ تم جس راستے سے گزر رہے ہو وہ تو تمہیں تمہارے مقدر تک پہنچا رہا ہے۔ بس صبر کرو، ثابت قدم رہو۔ آج سے ایک نئی شروعات کرو، رب سے دوستی کرو، قرآن سے تعلق بناؤ، فجر کو مضبوطی سے پکڑو، موبائل سے تھوڑا ہٹو، سجدے کی طرف مڑو، دنیا سے نہیں اللہ سے جڑو۔ پھر دیکھو کیسے سکون آتا ہے، کیسی رحمت برستی ہے، اور کیسا بدلتا ہے تمہارا ہر دن۔ یا اللہ، یہ جو تیرا بندہ یا بندی تیری طرف پلٹنے کی کوشش کر رہا ہے، اس کے قدموں کو ثابت بنا دے، اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت دے، اس کے ٹوٹے دل کو جوڑ دے، اور اسے اپنا ایسا قرب عطا فرما کہ وہ کبھی دور نہ جائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اب جو تم نے یہ سب کچھ سنا ہے، تو یہ محض جذباتی تحریر نہیں تھی، یہ بس ایک پیغام نہیں تھا، یہ تمہاری زندگی بدلنے کی دعوت تھی، یہ تمہاری روح کے جگانے کی علامت تھی، یہ اللہ کی طرف سے تمہارے دل پر دستک تھی۔ اب تمہیں صرف اتنا کرنا ہے، ایک سجدہ، ایک سچی توبہ اور ایک نئی نیت۔ یہ پیغام تمہارے لیے تھا، اب اسے عمل میں لانا بھی تمہارے لیے ہے۔